देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो ज़माना था जब अरब में कौम समूद का डंका बजता था। ये लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीन को बड़ी ज़रख़ेज़ी अता की थी। मिट्टी में बड़ी ताकत थी, फसल खूब होती, पानी भी बहुत था। लोगों ने कुएं खोदे हुए थे। दरअसल ये अपने वक्त के बेहतरीन इंजीनियर थे। उनके महलात, किले और मकान उनके हुनर का मुंह बोलता सबूत थे। मैदानों में बड़े बड़े महल तो हर ज़माने में बनाए जाते हैं, लेकिन कौम समूद का हैरान कुन हुनर पहाड़ तराशना था। ये लोग किसी मुनासिब पहाड़ का इंतखाब करते, फिर उसे तराशना शुरू कर देते, यहाँ तक कि पहाड़ में मकान बना डालते। ये मकान गार नुमा हरगिज़ नहीं थे, बल्कि उनमें हवा और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होता। पहाड़ में तामीर होने की वजह से ये बहुत मजबूत होते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में इन जितना खुशहाल और ताकतवर मुल्क किसी का नहीं था, और ये खुशहाली और ताकत ही का घमंड था जिसने उन्हें मगरूर और जालिम बना दिया। इर्द गिर्द की बस्तियों पर जुल्म करना उनके लिए एक खेल का दर्जा रखता था। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की वजह से समूद के लोग ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अपने नबी और रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। इन्हीं हालात में एक नौजवान का चर्चा हुआ, सुर्ख और सफ़ेद रंग, लंबे कद और मजबूत जिस्म का मालिक। ये नौजवान आम लोगों से अलग थलग रहता था। उसे अपने ज़माने की फजूल रौनकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बुत कदों में रखे हुए बुतों से भी सख्त नफरत थी। लोग उसकी ज़ुबान से बुतों के मुतल्लिक नफरत के कलमात कहीं दफ़ा सुन चुके थे, लेकिन उसकी शराफत और दयानत की वजह से उसे कुछ नहीं कहते थे। उस नौजवान का नाम सालेह था, एक मौजिज़ कबीले का बावकार शख्स, जिसे बाद में अल्लाह ने अपना नबी बनाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने शहर के बड़े बड़े लोगों की दावत की। उन्होंने खाना खिलाने के बाद लोगों की आमद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बुलाने का मकसद बताते हुए कहा, ऐ लोगों, आज मैंने तुम्हें वो बातें याद कराने के लिए बुलाया है जिनको तुम भूल चुके हो। मुझे इल्म है कि तुम इस बात का इनकार नहीं करते कि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी ज़मीन को बनाया है, लेकिन उसके बावजूद तुम उसकी इबादत करने की बजाय झूठे खुदाओं के सामने झुकते हो। ऐ मेरी कौम के सरदारों, ये गुमराही छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा असल रब है। इसी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और सरकशी का रवैया छोड़ दो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के जवाब में उन सरदारों ने कहा, ऐ सालेह, हम तुमसे बहुत सी उम्मीदें रखते थे। हम तुम्हें बहुत मोअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स समझते थे, लेकिन तुमने हमें गुमराह कहकर हमारे बाप दादा के दीन को गाली दी है। तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आई। आखिर हम उन खुदाओं की पूजा क्यों छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं? तुमने हमें बहुत मायूस किया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से उठ आए। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि अगर उन्होंने ये बातें आम लोगों में की तो नताइज के वो खुद ज़िम्मेदार होंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों की धमकी को कोई अहमियत ना दी और अपनी रिसालत का आम ऐलान कर दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सालेह ने रसूल अल्लाह होने का दावा कर दिया है। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि वो हज़रत नूह और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के रसूल हैं। उनका इनकार करने पर अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करेगा। मगर ताकत के गुरूर में पड़े हुए सरदारों और मजहबी रहनुमाओं ने लोगों को ये कहकर तसल्ली दी कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते और गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते तो अल्लाह उन्हें पूरे अरब में इतनी इज्जत ना देता, उनकी ज़मीनों को इतना सरसब्ज़ ना बनाता और उनके महल और पहाड़ों में तराशे हुए मकान इतने उम्दा न होते। बुतखानों के मालिक यानी काहन कहते, ऐ लोगों, खुद सोचो, जो हाथ गुनाहगार हों उन हाथों में अल्लाह ये हुनर क्यों पैदा करेगा जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में मुअज़्ज़िज़ बन जाएं। कुछ झूठे दानश्वर दूर की कोड़ी लाए हैं और कहने लगे, दरअसल इस सालेह अलैहिस्सलाम का इलादा और तन्हा रहने से नाउज़ बिल्लाह ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसलिए ये अपने बाप दादा को गुमराह करार देकर ऐसी बहकी बातें कर रहा है। कुछ ज़्यादा हमदर्दी जताते तो कहते, बेचारे साले पर किसी बदरूह का साया पड़ गया है।
بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ صالح جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ سردار حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے، ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے۔ یہ بہت چالاک شخص ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور بت قدوں کے کاہنوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری عادتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ان پر ایمان لانے والوں کو بے وقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی اور وہ آپ کو اپنے طاقت اور قبیلے کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان دونوں قبیلوں کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے بت قدوں کے کاہنوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب آپ نے قوم سے پوچھا، تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا، تم اگر اللہ کے نبی ہو تو یہ سامنے جو چٹان ہے، یعنی یہ جو پہاڑ ہے، اس سے ایک اونٹنی برآمد کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت ترین اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کھاتے۔ آخر دو مالدار اور امیر عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کی اس نشانی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ یہ دو آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے تو بہت خوفزدہ ہوئے، مگر رقم کی لالچ اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر تیار ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم چپکے سے کنویں کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھا، وہ بھی اپنا غصہ اتارنے پہنچ گئے۔ اب وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بے وقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات جب اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوف زدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کیا گیا۔
اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یوں حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ باقی قبیلوں سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکے گا اور ڈر کر خاموش ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی۔ اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اس رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے کی شکل کے اس طوفان کی گرج انتہائی دہشتناک تھی۔ اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اب اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی۔ ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات کا تو ذکر ہی کیا، پہاڑ بھی یوں نظر آ رہے تھے جیسے ہوا ان کے آر پار ہو کر گزری ہو، اور یہ پہاڑ اور محل پتھروں کے نہیں بلکہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے، اور ہوا نے آگ کی طرح ان کو لپیٹ کر جلا کر تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔